علم الإنسان ما لم يعلم. ہر قسم کی تعریف و بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین اور سامعین، حضرات، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آج رمضان مبارک کی 22ویں تاریخ ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے 2 دن بھی گزر جانے والے ہیں، دوسرا دن۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ رب کی رحمتوں اور نوازشوں کا جو مہینہ ہم کو عطا ہوا تھا، اب اس کی مبارک گھڑیاں ہم سے بس رخصت ہی ہونے والی ہیں۔ اگلے سال کو کس نے دیکھا ہے؟ تو کس کو ملے اور کس کو نہیں ملے پتہ نہیں ہے۔ جو گزر گیا یقینی طور پر وہ بھی بڑا اہم تھا، لیکن جو باقی رہ گیا ہے وہ اور زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے اگر بیشتر ایام کے گزر جانے کا احساس ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، تو ساتھ ہی اس بات کا بھی احساس ہونا ہے کہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں وہ گزرے ہوئے ایام کے بالمقابل بہرحال قیمتی ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کو ہم واقعی طور پر اہم بنائیں گے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ذریعے سے ان باقی کے دنوں میں ان کی تلافی کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جیسی اور جتنی محنت کرتے تھے اتنی اور ویسی محنت پہلے کے عشروں میں نہیں کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں جتنی محنت آخری عشرے میں ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پہلے کے عشروں میں اتنی محنت نہیں ہوتی تھی۔ کیا محنت ہوتی تھی؟ تو اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی الفاظ پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کہتی ہے کہ اذا دخل العشر شد میزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آ جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ یہ معنی بھی بیان کیا گیا کہ عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، گنجائش اس کی بھی ہے، لیکن یہ معنی زیادہ قریب ہے بعض وجوہات کی بنیاد پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو جاتے کہ اب ضائع نہیں کرنا ہے، اور ایک ایک منٹ سے اور ایک ایک وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتی ہے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جگانے کی بات ہے نا، راتوں کو اپنے گھر والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر دن ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کو اس سلسلے میں تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اوقات ہیں رات کے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش تمہیں کرنی چاہیے، ورنہ فتنے ہیں کہ ہر طرف سے چلے آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر اسی طرح کہتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ یاجوج و ماجوج کی دیوار ہے نا، اس میں ایک شگاف پڑ گیا ہے،
تو اس لیے یہ جو حجرات میں سونے والی ہیں نا، ان کو جگاؤ کہ وہ بیدار ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو یہ روزانہ کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر خاص طور پہ جگانے کا مطلب کیا ہے؟ تو خاص طور پر جگانے کا مطلب یہ کہ پوری رات کے لیے جگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ واحیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، رات کو زندہ رکھتے، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رات کو بالکل نہیں سوتے تھے۔ آخری عشرے کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بالکل نہیں تھے۔ تو اس طرح سے ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی تھی، اور فائدے کی ایک انتہائی شکل ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ شکل ہے اعتکاف کی شکل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیتے تھے۔ کیا ہے؟ تو امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعتکاف کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمت الخالق، تعلقات کاٹ لینا مخلوقات سے رب کی خدمت کے ساتھ جڑنے کے لیے، تو سب سے کٹ جانا ہے اور ہر قسم کے تعلقات کو ختم کر لینا ہے۔ صرف ایک ہی تعلق رہے گا، کس سے؟ اپنے پیدا کرنے والے سے۔ اس عبادت کا نام اور اس اطاعت کا نام اعتکاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو ترک نہیں فرمایا، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ادھر ادھر ہوا تو آپ نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس عبادت کا اہتمام کرتے رہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے جلیل القدر، تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے اعتکاف کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی طرف سے غفلت برتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ کا یہ رہا کہ آپ نے کبھی اعتکاف کو چھوڑا نہیں ہے۔ تابعی بزرگ اس طرح کی شکایت کرے تو سوچئے، تو آج کے ماحول میں اگر دیکھیں گے تو بات تو کچھ اور ہو جاتی ہے، اور لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لوگ رجوع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی آتے ہیں کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے، اور بعض مساجد کے سلسلے میں ہم نے یہ سنا کہ تعداد 300 500 600 تک پہنچ جاتی ہے اعتکاف کرنے والوں کی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ جمع ہونے کا نام اعتکاف نہیں ہے، مسجد میں جمع ہو کر مجلسیں قائم کرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، مجلسوں کو چھوڑ کر آنے کا نام اعتکاف ہے، لوگوں سے کٹ جانے کا نام اعتکاف ہے، یہاں ساری مصروفیتیں تج دینے کا نام اعتکاف ہے، کچھ بھی نہیں رہے، صرف میں رہوں، میرا رب رہے، میری مناجات ہو اور رب تک پہنچانے کی کوششیں ہو، اس کا نام اعتکاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد، قرآن مجید نے کہا کہ اعتکاف کہاں ہونا ہے؟ مسجد ہی میں، اور یہ مسئلہ ہم سب پر واضح رہنا چاہیے، بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی، اس لیے ہمارے علم میں ہوتی ہے کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، اور خواتین کے لیے بھی اعتکاف مسجد ہی میں ہونا ہے، مسجد کے باہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو اعتکاف کے طور پر کام آئے، تو مسجد ہی میں، مسجد میں اعتکاف، مسجد بذات خود ایک خاص مقام ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، اطاعت کے کام اور امور بچائے لائے جاتے ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر بھی کیا ہوتا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہوتا تھا، یہاں حصیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان، جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص حصے میں مسجد کے بند ہو جایا کرتے تھے۔ شب قدر کے حوالے سے اور تراویح کے حوالے سے جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے نا،
تو اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے نا تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکا اور حجرے سے جھانکا. تو وہ حجرہ کون سا ہے؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ نہیں ہے بلکہ مسجد میں جو حجرہ بنایا گیا نا وہ حجرہ ہے. اور پہلی دن کی تراویح کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے تو وہ حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور زوجہ کا حجرہ نہیں تھا بلکہ اپنے حجرے میں قیام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو پیچھے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. تو یہ مخصوص جگہ کیوں ہے؟ میٹنگ کرنے کے لیے، گپیں ہانکنے کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، دوستیاں قائم کرنے کے لیے، تعلقات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے، آپ کون ہیں اور میں کون ہوں یہ تعارف دینے کے لیے. اس لیے نہیں ہے آپ کون ہیں میں نہیں پہچانتا اور میں کون ہوں آپ بھی مت پہچانیے. اس لیے یہ جن سے پہچان ہے نا پہلے سے ان کو بھی نہیں پہچاننے کا نام اعتکاف ہے. جائے کہ جن سے پہچان نہیں ہے ان سے پہچان بنا رہے ہیں. کیا کرتے، کیا مصروفیات ہیں، کیا مشاغل ہیں، پورا کا پورا شجرہ حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ اعتکاف نہیں ہے. اگر اس طرح کا اعتکاف کر رہے نا تو نہ کیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اعتکاف مشروع نہیں ہے. یہ اعتکاف کا منہ چڑھانے کی بات ہو جائے گی، منہ چڑھانے کی بات ہو جائے گی، یہ مذاق اڑانے کی بات ہو جائے گی کہ آپ نام کر رہے اعتکاف کرنے کا وہ کام مسجد کے باہر والے کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا. جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان سے نصیحت ہے، ان کو نصیحت ہے کھلے طور پر کہ اگر آپ واقعتاً اعتکاف کے لیے آئے نا تو 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو گم کر لیجئے. یہ کہنا چاہیے بلکہ کہ اپنے آپ سے بھی گم کر لیجئے. اپنے آپ سے بھی. آپ کون ہے آپ کو بتا ہی نہیں رہے. کہنے والے نے کہا کہ اعتکاف اس بات کا نام ہے کہ ایک آدمی کسی بادشاہ کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور اس اصرار کے ساتھ بیٹھا کہ جب تک نوازا نہیں جاؤں گا تب تک چھوڑوں گا نہیں. تو یہ ملازمت جو ہے نا اختیار کر لینا رب کی چوکھٹ پر، اس کا نام اعتکاف ہے. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ نہیں. روزہ رکھتے تو روزہ رکھ کر ہم کھانے اور پینے کی جو شہوتیں ہیں نا ان سے دوری اختیار کر لیتے اور ان میں کسی حد تک بہت حد تک کمی ہوتی ہے. یہ اور مسئلہ کہ رات میں خلاف ورزیاں کر کے ہم سارے کے سارے فوائد پر پانی پھیر دیتے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن روزے سے یہ فائدہ حاصل ہونے والا. یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو ایک مصیبت ہے جو بڑی مصیبت ہے، زبان سے جڑی ہوئی مصیبت. لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ گپے آتے. اور گپے کون سی ہوتی ہے؟ تو ان کے ذکر دنیا داری کی باتیں. اعتکاف کے ذریعے سے قلت کلام اور قلت صحبت کی بات ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی کم سے کم اختلاط لوگوں سے میل جول رکھا جائے اور کم سے کم لوگوں سے باتیں کی جائے. قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے. باتیں ساری کی ساری اپنی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ سے. تو اتنی عظیم عبادت اور بڑی عبادت ہے. اس عبادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے. فارغ. اور ایک عالم کی بات میں نے پرسوں سنائی کہ انہوں نے ایک نوٹ چڑھایا. کیا ہے؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ کون سی ہے؟ تو امت کے قائد کی، رہبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بہت سارے مسائل ہیں. گھریلو مسائل بھی ہے، مصروفیات ہیں، اور امت کے بھی مسائل ہیں. سارے مسائل ہیں. ان سارے مسائل اور مصروفیات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں. تو سوچئے کہ یہ جو 10 دن ہے نا، 10 دن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنی اہمیت دے رہے ہیں. لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو دنیاوی مسالے ہمارے ہیں نا، دنیاوی مسالے، ان مسالے کو پیچھے کر دو. سارے مسئلے چھوٹی اور بڑی جو بھی ہے نا سب کو الگ کر دو. اب ایک ہی مسئلے تو غالب رہے کہ یہ آخری عشرہ آ گیا ہے، اب اس عشرے سے فائدہ اٹھانا ہے. اب اس عشرے سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت اور کوشش ہوتی تھی وہ کس لیے ہوتی تھی؟ اعتکاف کس لیے؟ کمر کس لینے کی بات کس لیے؟ اپنے اہل و عیال کو جگانا کس لیے؟ راتوں کو جاگنا کس لیے؟ تو وہ ایک رات ہے کہ جس کو پا لینے کی خواہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے گھر کے لوگ بھی اس رات کو پا لیں. یہ خواہش ہوتی تھی. کون سی رات ہے وہ؟ تو وہ رات کہ جس کے
جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری ایک سورت اتار دی، پوری سورت القدر، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انداز میں خطاب کر کے قرآن مجید نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے نا، اس کا صحیح ادراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے کہ اس رات کون سی ہے اور یہ کیسی ہے۔ میں بتلاتا ہوں کہ اس رات کی عظمت کیا ہے۔ کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم 1000 مہینے کو گنتے ہیں سال میں، اور مہینے میں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر کی بات نہیں ہو رہی ہے، غور کیجئے گا، برابر کی بات نہیں ہو رہی ہے، 83 سال اور 4 مہینے سے بہتر کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک رات میں اگر عبادت کر لے لیلۃ القدر والے، اگر اللہ کی توفیق سے یہ رات مل جا رہی ہے نا، تو 83 سال کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 83 سال سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اور بعض علماء کی رائے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ گنتی بتلانے کے لیے نہیں ہے، 1000 مہینے گنتی بتلانے کے لیے نہیں، بلکہ کثرت کو بتلانے کے لیے، مبالغہ کو بتلانے کے لیے کہ زمانے بھر سے بہتر ہے۔ تو زندگی بھر عبادت کیجئے، ایک طرف رکھ دیجئے، اور دوسری طرف وہ ایک رات آپ کو مل جائے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، تو اس کی عبادت زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہو جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام بھی نزول فرماتے ہیں سارے معاملات کو لے کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور کا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ شام سے لے کر طلوع فجر تک مکمل طور پر یہ رات سلامتی کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا نزول مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، قیمتی رات، کہ جس کو پا لینے کی خواہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اس خواہش کی تکمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ساری محنتیں ہوتی تھی، اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لینے کی محنت ہوتی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی ویسا ہی تھا، اور بعض تابعین بزرگوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ خاص اہتمام ہوتا تھا، خاص ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جیسے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ جوڑے مخصوص کر لیتے تھے، جوڑے، کہ اس رات میں پہنوں گا کہ جس رات میں اس بات کا امکان ہوگا کہ یہ رات کون سی ہے، لیلۃ القدر والی ہے، جوڑا 1000 درہم کے جوڑے تیار کرتے تھے اس زمانے میں، اور غسل کیا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، اس رات کو اہمیت دینے کے لیے اتنی اہمیت۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے یہ؟ اللہ والے، آخرت کو پہچاننے والے، روح کی حقیقت کو سمجھنے والے، اور یہ بات جاننے والے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ ہمارا جسم فنا ہو جائے گا، اور یہ جو ہماری روح ہے نا، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، تو اس کو مضبوط کریں گے اور اس کی مضبوطی کی فکر کریں گے۔ ہم کون ہیں؟ تو ہمارا کل مرکز، ہمارا کل محور ہمارا جسم ہے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ کھانے کا اچھا سے اچھا سامان ہو جائے اس مہینے میں، اس کی فکر۔ ہماری فکر کیا ہے کہ پہننے کا اچھا سے اچھا ہو جائے، اس کی فکر۔ کہنے والے نے کہا کہ ایام مبارک تھے، افضل تھے، اور تقاضا اس بات کا تھا کہ یہ افضل ایام افضل ترین مقام میں گزارے جائیں۔ کون سا مقام ہے افضل؟ تو احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی تمام زمینوں میں سب سے محبوب جو زمین اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، تو یہاں گزاری جائے۔ لیکن لوگوں نے کیا کر لیا؟ ہم نے کیا کر لیا؟ تو ہم نے گزارنا کہاں شروع کیا ہے؟ کہاں؟ تو ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک جو سب سے بدترین مقامات ہیں روئے زمین کے، وہ بازار ہیں۔
تو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں خالی، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں آبادی، یہاں ویرانی اور وہاں آبادی۔ روح کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایام دیے تھے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کی غذا حاصل کر کے روح کی مضبوطی کا سامان کرنے کے لیے۔ ہم پہلے بھی جسم کے بندے تھے، اور یہاں اس مہینے میں بھی آ کر اور ان خاص دنوں میں بھی آ کر جسم کے ہی بندے رہے۔ دیکھیے بازاروں میں چل کر اور پھر کر ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں میری باتیں، تو وہ سنے ذرا اور عبرت حاصل کریں کہ کیا ہے یہ، کیا ہے یہ جو جوڑے ہیں جن کی تلاش میں دکانوں پھرنے کی مصیبت مول لی جاتی ہے۔ ایک دن پہننے کے بعد یا 2 دن یا کچھ خاص محفلوں کے لیے پہننے کے بعد ان کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نفس کی خواہش کا ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، عید کا دن آئے گا نا، عید کا دن تو لوگ دیکھیں گے اور پھر بیٹھ کے ہم تبصرے کریں گے، کہاں سے خریدا تھا، بہت اچھا جوڑا ہے، مہنگا ملا، سستا ملا، یہ تبصرے ہوں گے۔ اور یہ تبصرے تو بھول ہی جائیں گے کہ رمضان گزرانا، کیا کیا عبادتیں کی، کتنی راتوں کو جاگ کر گزارا ہے، عبادتوں کا کیا معمول رہا، قرآن مجید ہے کہ کتنے پارے پڑھے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، یہ نمائش کی بات ہوگی۔ تو نمائش کے لیے یہ مہینہ آیا، یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے، اللہ کی یہ اپنی مشیت ہے کہ افضل ترین جو ایام ہے نا، افضل ترین ایام، ایک رات کے اعتبار سے افضل ترین ایام اور ایک دن کے اعتبار سے افضل ترین ایام، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ افضل ترین ایام، رات کے اعتبار سے افضل ترین ایام کون سے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفریق کرتے ہوئے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا عشرہ آخر رمضان کا افضل ہے، کون سا افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اور دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں نا وہ افضل ہے۔ تو یہ رات کے اعتبار سے افضل، دن کے اعتبار سے افضل، یہ جو افضل ایام تھے نا ان کے فوری بعد کیا ہے؟ تو دونوں ایام جو ہے نا افضل فضیلت والے، ان کے بعد عید رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، کس لیے؟ تو ہم کو آزمایا جائے، ہم کو دیکھا جائے کہ ہم کس کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی تیاری۔ تو یہ جو عید ہے نا، ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ عید کا دن ہے، کھیل اور تماشا ہونا چاہیے، ذرا خوشی کر لینے دو، خوش ہو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں یہ عید ہمارے لیے کون سی عید ہے؟ اصل عید تو یہ جو عید ہے نا، یہ پہننے اوڑھنے کی غمازی کرنے والی عید نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عید کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کی کہ تاکہ تم اللہ کی ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے نا، اس پر اللہ کی شکر گزاری ادا کرو، یہ مقصد ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ آپ اے میرے رب کچھ چاہتے ہو، لیکن ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو تو بس اچھا جوڑا چاہیے، ہم کو تو اچھی چوڑیاں چاہیے، بہنوں کے لیے خاص طور پر ہم کو اچھی بالیاں چاہیے اور فلاں چاہیے۔ وہ تو دیکھیں گے، جب سامنا ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے۔ اب میں خواتین کو مخاطب کر رہا ہوں خاص طور پہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مخاطب نہیں ہیں، کردار تو اصل ہمارا ہی ہے۔ یہ اور مسئلہ کہ ہم نے کردار کو کیا کر دیا پیچھے، ہم زیرو اور الٹا معاملہ۔ تو ہم اگر اہتمام کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے آخری عشرے کے سلسلے میں، اس کے بارے میں سوچیں کہ جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی رہیں وہاں اللہ کی اطاعت میں یہ رات گزرے گی، اور کچھ نہیں ہے۔ خریدنے کی جو بات ہوگی نا اس سلسلے میں، پہلی بات تو یہ کہ پہلے کر لینا، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، نہیں تو کم از کم پہلے کے جو 2 عشرے ہیں نا آپ ان کا اہتمام کیجئے۔ لیکن یہ جو فراغت کے ایام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سارے امور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ، اس کے باوجود کیا ہے، اعتکاف کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے، اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ وقت ضائع نہیں جائے، یوں ہی نہیں چلا جائے۔ تو ہم کیوں نہیں سوچے یہ؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کا فضل ہے یہ جو رات ہے نا ہمارے اوپر رب کا احسان ہے، رب کا انعام ہے، اکرام ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ مجھ سے بہت سارے ان لوگوں نے
کون لوگ کہ جن کی باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، جو معتبر ہیں اور ثقہ ہیں، ثقہ اہل علم نے مجھ سے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کی عمریں آئی، پچھلی امتوں کی عمریں، بڑی بڑی عمریں، لمبی لمبی عمریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت کی عمریں ان کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے. تو عبادتوں کے سلسلے میں اور مقامات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں عمروں کی زیادتی کی بنیاد پر وہ تو آگے بڑھ جائیں گے اور میری امت کیا ہے؟ پیچھے رہ جائے گی. تو یہ احساس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیدا ہوا، حسرت اور افسوس کا احساس. اللہ نے سورت اتار دی اور کہا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حسرت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. ایک رات آپ کو دی جاتی ہے، آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات کی محنت ہوگی اور اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت ہے کیا ہے کہ ایک رات نہیں ہے بلکہ 10 راتیں، کم از کم کتنا تو 7 راتیں، اور کم از کم کتنا تو کم از کم 3 راتیں، اور کم از کم کتنا تو کم از کم 27ویں رات. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے کہ اس کو پھیلا دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، جھگڑے سامنے آ گئے، 2 لوگوں کا جھگڑا سامنے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں تو بھول ہی گیا کہ وہ کون سی رات تھی. تو بھولے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلوائے گئے. کیوں؟ تو ایک ہی ہو تو پھر اور کمزوری، اس میں بھی کٹوتی کا مسئلہ ہوتا ہے، کٹوتی کا. یہ 10 ہے نا، تو 10 میں سے کچھ سے فائدہ اٹھا لیں گے کہ مزاج تو رہے گا نا کم از کم. تو اللہ نے ہم پر انعام کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر دیا کہ ایک رات جاگو گے، 1000 مہینے سے بہتر عبادت کے اعتبار سے یہ رات ہو جائے گی تمہارے لیے. اب یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے، یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم اس تحفہ کو قبول نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان ہو رہے کہ امت کی عمر کم ہے، عبادتیں کم ہو جائیں گی، اور ہم ہے کہ نہیں ہمارے پاس بہت ہے. اس طرح کا طرز عمل ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کی قدر کرتے ہوئے نظر آئے، ترغیب دیتے ہوئے نظر آئے، اور ہم ہے کہ ہماری دنیا ہی آباد رہے گی، دنیا ہی آباد رہے گی. حسرت اور افسوس کا مقام ہے یہ، حسرت اور افسوس کا مقام ہے یہ. ہم کو رونا چاہیے سوچ کر کہ آگے جب رب کے حضور حاضری ہماری ہوگی نا، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے تو دیا، تم نے کتنا لیا، کتنا لیا ہے، کتنا فائدہ اٹھایا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہے نا، 10 دن میں سے 2 دن گزر گئے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجِزَ، اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا عاجز ہو جائے، کسی وجہ سے 10 راتیں نہیں جاگ سکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر فَلَا يُغْلَبَنَّ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، تو اس کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ 7 جو باقی دن رہ گئے نا، ان کے سلسلے میں مغلوب نہ ہو. یعنی کسی بھی جہت سے کوئی ایسی مصروفیت، کوئی ایسی بات اس کے ساتھ نہیں پیش آئے کہ جس کی وجہ سے یہ 7 دن بھی اس سے ویسے فوت ہو جائے، جس سے 2 دن یا 3 دن فوت ہو گئے. تو 2 دن چلے گئے، 2 راتیں گزر گئی، ابھی 8 ہیں، یعنی 7 ہیں باقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت پر عمل کرنے کی ٹھانی ہے. یہ 7 جو ہے نا، تھکنے میں گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے، تھکنے کا سودا کریں گے، روح کا سودا کریں گے، جسم کو بھلا دیں گے. اس کے لیے پھر ہے زندگی ہے، اللہ نے دیے تو کوشش کر لیں گے. روح کو تابندہ کریں گے، روح کو روشن اور منور کریں گے. یہ کوشش کیجئے. یہ روحوں کی تجارت کا زمانہ ہے، یہ روحوں کی تجارت کا زمانہ ہے. یہ جسموں کو آگے بڑھانے اور جسمانی تجارت کرنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ غلبہ جسم والوں نے ہم پر حاصل کر لیا، غلبہ ہم پر جسم والوں نے حاصل کر لیا. ہم روتے ہیں، سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
کس کے ہاتھ میں؟ دوسروں کے ہاتھ میں ہے. ہم مغلوب ہیں، ہم محقور ہیں، ہم کو فلاں کام نہیں ہوتا، ہم کو مار دیا جاتا ہے، ہمارے بچے انکاؤنٹر کے ذریعے سے مار دیے جاتے. ساری کہانیاں ہیں. لیکن یہ تو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ یہ جو خریداری کی رسمیں پوری کی جا رہی ہے نا، یہ آخری اسلم ہو، کس نے مجبور کیا ہے کوئی مجبوری؟ یہ کس کا سودا ہے؟ یہ کس کی مجبوری ہے؟ یہ ہمارے نفس کی اپنی مجبوری ہے. تو اگر ادھر نہیں آؤ گے نا آنے کے دنوں میں بھی، تو پھر کدھر جاؤ گے؟ اور کون رب تم سے پیار کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں اپنی پناہ ملے گا؟ کدھر ہے پناہ؟ آخرت کے حوالے سے بھی بات میں ختم کر رہا ہوں. آخرت کے بھی حوالے سے سوچنے کے اعتبار سے یہ قیمتی ایام ہے. ہم کو یہ ثابت کرنا کہ ہم دنیاوی کاروبار کرنے والوں کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے. ہم ان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پر غالب ہوں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان پر غالب ہوں. آپ ٹھیک لگاتے ہوں گے دکان، اور ان دنوں سے خاص فائدہ اٹھانے کی کوشش آپ کی طرف سے ہوگی، لیکن ہماری بھی کوشش ہے. ہم اس کوشش کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں کامیابی حاصل کریں گے. یہ دنیا اخروی اعتبار سے یہ سوچنا، اور دن اور حالات جو اپنے ہے نا بدلتے ہوئے حالات کو پڑھنا چاہیے. ہم کو موقع ملا ہوا ہے، ہمارے کو موقع ہے. سالانہ طور پر ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ جو مسجد اقصی ہے، وہ جو بیت المقدس ہے، وہاں گولیاں چلتی ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے، اور اس بات سے روکا جاتا ہے کہ نہ آپ نماز پڑھنے کے لیے ہم موقع نہیں دیں گے. کچھ ایسی صورتحال ادھر ادھر بھی پیش آنے لگ گئی ہے، اور خبریں ادھر ادھر کی آتی رہتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے. تو قبل اس کے کہ حالات ادھر ادھر کے ہوں، حالات ہمارے اپنے رب کے ساتھ اچھے ہو جائیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو باقی دن ہے نا، ان کے لیے بہت سازگار ہے. اگر ہم نے فیصلہ کر لیا نا کہ ہم جھکیں گے، یہ جو چانس ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہے. آ جائے، فیصلہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کمر کس لے کہ جو باقی ایام ہے ان سے فائدہ ہی اٹھانا ہے. اللہ آسان فرمائے، اللہ ہمیں مضبوطی دے، اللہ ہمارے اندر قوت پیدا کرے، اللہ جسم کے مقابلے میں روح کو آگے بڑھانے کا مزاج ہمارے اندر پیدا فرما دے. جسم فنا ہونے والا ہے، روح باقی رہے گی، ساتھ میں جائے گی. جو جسات میں جانے والی ہے وہ ہمارے ساتھ مضبوط انداز میں جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.